أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، میرے بھائیوں، کیسے ہو؟ آج ہم ظالموں کے بارے میں ذکر کریں گے. دراصل ظالموں کے بارے میں ہمارے علماء کرام، علماء حق نے بہت تفصیلاً بتایا ہے. ظلم کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. ہم تو جو مشہور ہیں ایک دو کا ذکر کریں گے. علماء حق، علماء کرام، ان کی ہم پاؤں کی خاک کے برابر ہیں. میں ان کی عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. ان کے بیان سنتا ہوں. میں تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر ہوں. میں تو اپنا حق سمجھتا ہوں. جتنا میرے پاس علم ہے، جتنی میری تعلیم ہے، اس کے مطابق میں اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں. تو آج ہم ظالموں کے بارے میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، جس میں کذاب، جھوٹوں پر، الکافرین، کافروں پر، اور تیسرے نمبر پر ظالمین، ظالموں پر. اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں پر، شخصوں پر لعنت بھیجی ہے، جن میں ظالم بھی شامل ہے. تو جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے، تو میرے دوستو آپ سوچیں، آپ سمجھیں لعنت کیا ہے؟ دھتکار. اللہ تعالیٰ نے جس پر دھتکارا ہے، جس پر لعنت کی ہے، وہ ظالموں میں ہے. وہ ظالم بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، کافر بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اور ظلم کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے. میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایمان والے کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی. جس نے مجھے اذیت دی، اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی. اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے آنکھ، ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو اذیت دی، یا دوسرا محفوظ نہیں، کسی کے ہاتھ سے، آنکھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، تو وہ ہم میں سے نہیں. میری ناظرین، میرے دوستو، دیکھو، ہم میں سے نہیں. اس کا آپ ترجمہ کرنا، کیا وہ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اشارہ ہے؟ تو میرے دوستو، ظلم کی ہزاروں قسمیں ہیں. ظلم کرنا، جانوروں پر ظلم کرنا، شوہر کا اپنی بیوی پر ظلم کرنا، اولاد کا اپنے والدین پر ظلم کرنا، اور والدین کا اپنی اولادوں پر ظلم کرنا. ہزاروں قسمیں ہیں ظلم کی. آج ہمارے معاشرے میں جو زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ظالم
اپنے اندر ایک کینہ رکھتا ہے، مراد حسد سے آگے ایک کینہ ہوتا ہے۔ حسد ہوتا ہے کسی سے جلنا، جلسی پیدا ہونا، اور ایک اور شکل ہے، اس کا نام ہے کینہ۔ کینہ ہوتا ہے ایک تہیہ کر لینا کہ میں فلاں شخص جس سے اس کو کینہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوشی دیکھ کر، کسی بھائی کا اچھا گھر دیکھ کر، کسی بھائی کے اچھے کپڑے دیکھ کر، مسلمان بھائی کے، یا کسی کی گاڑی دیکھ کر جو اندر جلن ہوتی ہے، اس میں ایک پوائنٹ ہے کینہ کا۔ کینہ میں وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ میں فلاں شخص کو اب چھوڑنا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے آگے؟ اس کی اولاد پر ظلم کرتا ہے، اس کی جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے، اس کی پراپرٹی ہڑپ کرتا ہے، اور وہ ظلم میں آگے چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، اسے کبھی چین نہیں آتا دنیا میں، وہ کبھی بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ یہ آپ نے یقین کر لینا ہے کہ وہ کبھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اور جس پر ظلم ہوتا ہے، مظلوم، اس کی ایک نہ ایک دن ایک تو سنی جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، کیوں مظلوم ہوتا ہے نا، اس کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دینی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک قول یاد آ رہا ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں دو آدمیوں کی تلاش کرتا رہا، مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ شخص، وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو اس کا رزق کم ہو گیا یا وہ بھوکا ہو گیا، اور ایک وہ شخص جو ظلم کرتا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ میرے دوستو، ظلم کرنے والا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ تو آگے کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی پراپرٹی، کسی کی جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے، اس کی روح ساتویں زمین کے نیچے چلی جاتی ہے، اس کے گلے میں توق پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گلے میں زنجیر ہوتی ہے، وہ بہت بھاری زنجیر ہوتی ہے۔ جو ساتوں زمین کا توق ہے نا، آج دیکھیں ہم کیا تقریباً ایک بالٹی مٹی کی نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس ظالم کے جو کسی کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، ان کے گلے میں ساتوں زمین کا توق پہنایا جاتا ہے۔ ساتوں زمین جو ہیں وہ اس کے گلے میں ڈالی جاتی ہیں اٹھانے کے لیے، وہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی برائی، ایسے گناہ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی ہمارے پاس ہتھیار ہے۔
ہم دنیا پر صرف اللہ تعالیٰ نے جن انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے، لیکن ہم عبادت کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں، ہم بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آئے خالق ہمیں معاف فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جن دوستوں کو، جن بھائیوں کو میری بات میں کوئی سچائی لگے تو وہ کمنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ برقرار رہے۔ اللہ حافظ۔